السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول راجا گید بائی بانو قدسیہ کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ کلاس میں پہلے 15 لڑکے داخل ہوئے، لیکن رفتہ رفتہ بور جھڑنے لگا۔ کسی کو کورس مشکل لگا، کوئی ماحول سے مطابقت نہ پیدا کر سکا، کسی ایک کو لڑکیوں کی صحبت خائف کر گئی۔ ایک قد اس لیے چلا گیا کہ پڑھائی کے علاوہ کسی دوسری فیلڈ میں کمائی کے امکانات زیادہ روشن تھے۔ لڑکیاں ہمیشہ کی طرح ڈٹی رہیں۔ عورت میں ڈٹے رہنے کی بڑی قوت ہوتی ہے۔ بہت جلد کلاس میں ہم صرف 5 لڑکے رہ گئے، 5 لڑکیاں اور 5 لڑکے، اور اتنی متناسب تعداد کے باوجود سمی اور آفتاب کے علاوہ ہمیں جوڑا جوڑا بننے کی صلاحیت پیدا نہ ہوئی۔ سالانہ سپورٹس کے دن سارے کالج میں ہر زبان پر سمی اور آفتاب کا سکینڈل تھا۔ اتنی جلدی اس قدر دیدہ دلیری اور اپنائیت سے کوئی طالب علم کسی لڑکی کی طرف بڑھنے کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن وہ دونوں غالباً اس سکینڈل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ سمی اپنی ہم جماعت لڑکیوں سے مکمل طور پر کٹی ہوئی تھی۔ طیبہ اور فرزانہ تو خیر مڈل کلاس کی لڑکیاں تھیں، ان کی انگلیاں تو شروع دن سے منہ میں تھیں، لیکن کوثر جو خود گلبرگی پیداوار تھی، وہ بھی اپنی تمام تر جدیدیت کے باوجود ابرو اٹھانے اور کندھوں پر عیسائی لڑکیوں کی طرح کراس کا نشان بنائے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ اینجلا البتہ سارے سکینڈل سے بچ کر چلا کرتی۔ ہر بات سے بچے رہنے کی وجہ سے اس کا چہرہ ہمیشہ خوف زدہ رہتا۔ جوں جوں ان دونوں میں فاصلے کم ہوتے گئے، اتنا ہی بلا وجہ بغیر سوچے سمجھے اور اپنی بہتری کے خلاف میں سمی کا گرویدہ ہوتا چلا گیا۔ دل بھی عجیب چیز ہے، جب ماننا نہ چاہے تو لاکھ ثبوت پیش کرو، ہزاروں دلائل ہوں، کچھ نہیں مانتا۔ آفتاب اور سمی ساتھ ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے نوٹ سانجھے تھے، کتابیں ایک تھیں، وہ ایک پین سے باری باری لکھتے تھے۔ موٹر سائیکل پر میں نے انہیں آتے جاتے کئی بار دیکھا۔ کیفیٹیریا پر وہ ایک گلاس میں 2 اسٹرا ڈال کر مشروب پیتے۔ کالج میں تمام ایک کی خیریت دوسرے سے پوچھتے۔ اس کے باوجود مجھے شبہ تک نہ تھا کہ سمی آفتاب سے محبت کرتی ہے، کیونکہ میرا دل اس بات کی گواہی دیتا رہتا تھا کہ یہ سب چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ انسان لا حاصل کے پیچھے بھاگ کر کتنی لذت حاصل کرتا ہے۔ سالانہ سپورٹس ڈے پر سارا کالج نصف دائرے والے لان میں جمع تھا۔ زیادہ تر نظریں آفتاب اور سمی پر تھیں، جو کرسیاں کم ہونے کی وجہ سے ایک ہی کرسی پر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ پھر لڑکیوں کی چاٹی ریس اناؤنس ہوئی۔ سپورٹس کلب والے ہماری سوشیولوجی کی لڑکیوں کو منا کر گراؤنڈ میں لے گئے۔ اس ریس کے دوران کوثر اور سمی نے جینز پہن رکھی تھیں، اور طیبہ اور فرزانہ کھلے پائنچوں کی شلواروں میں چاٹیاں سر پر اٹھائے بھاگ رہی تھیں۔ کالج کے کئی حلال زادے بازو اٹھائے بے پرواہ بھاگتی ان ہرنیوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں حرام زادے ہو گئے تھے۔ ایسوں ہی میں سے میں بھی تھا۔ فرزانہ کی چاٹی ٹوٹ کر پاش پاش ہوئی، سمی نے کئی فاؤل کیے، طیبہ بھاگی تو جیداری سے، لیکن کوثر سے پیچھے رہ گئی۔ بالآخر چاٹی ریس میں کوثر سے سمی ہار گئی۔ اس کے بعد آفتاب اور سمی چند لمحے ٹھہرے اور پھر وہ دونوں اوول چھوڑ کر خدا جانے کہاں چلے گئے۔ اس روز پہلی بار میرے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ شاید سمی اور آفتاب دور نکل گئے ہوں۔ یہ شبہ میرے دل میں کوثر نے ڈالا۔ وہ چاٹی ریس میں فرسٹ آئی تھی، اس کا چہرہ تمتمایا ہوا اور گردن پر پسینے کے قطرے تھے۔ سمی کی غیر موجودگی میں وہ بہت سمارٹ، شائستہ اور قابل قبول لڑکی لگتی تھی۔ کرسیوں کی کمی تھی۔ اس کی واپسی پر میں نے اپنی کرسی اسے پیش کر دی اور شامیانے کے کھمبے کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ چلی گئی؟ کون؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی چلی گئی، پچھلی قطار سے امجد نے جواب دیا۔ اس وقت ساری کلاس جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اور وہ بھی ساتھ گیا اس کا چمچہ؟ کوثر بولی۔ گیا، جمال نے جواب دیا۔ اپنے کٹی ہوئے بال دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اس نے پسینہ آلود گردن سے اوپر کیے۔ کمپٹیشن تو ذرا برداشت نہیں کرتی، کیسے بھاگی ہے ہار کے؟ طیبہ اور فرزانہ دوپٹوں سے منہ پونچھتی ہوئی ہنسنے لگیں۔ اینجلا البتہ اپنے ناخنوں کو دیکھتی رہی، وہ ازل کی بیچاری تھی۔ ابھی تو چاٹی ریس ہاری ہے، جب آفتاب ریس ہارے گی تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا اس کا۔ کوثر کی زبان پر عورت کا ازلی حسد تھا۔ غصے کی وجہ سے مجھے اس کی شکل بھی کچھ ٹیڑھی لگ رہی تھی۔ پھر سپورٹس کلب کا ایک جوان ان 3 لڑکیوں کے لیے کوکا کولا لے کر آ گیا۔ فرزانہ اور طیبہ تو شدید عصمت بچاؤ قسم کی لڑکیاں تھیں۔ انہوں نے کوکا کولا پینے سے انکار کر دیا، لیکن کوثر نے بوتل شکریہ کے ساتھ وصول کی۔ نواڑی رنگین کرسی پر بیٹھی اور کوکا کولا پیتے ہوئے سمی کے کردار، آفتاب کی کمزوری،
کلاس کی بدنامی، پروفیسر کی بے بسی پر بڑی لمبی چوڑی گفتگو کا آغاز کیا۔ کوثر تعارفی تقریب والے دن سے زخم خوردہ تھی۔ گو اس کا مبلغ علم سیمی سے کم تھا، لیکن وہ گلبرگ کے مین بولے وارڈ سے آتی تھی، جہاں شہر کے امیر الامراء رہتے ہیں۔ سیمی کے متعلق سن رکھا تھا کہ اس کے ابا کا گھر گلبرگ کی ایکسٹینشن نمبر 3 میں تھا۔ وہ ماں باپ کے پاس رہنے کی بجائے کسی ہاسٹل میں مقیم تھی۔ ایسی لڑکیاں پڑھنے تھوڑی آتی ہیں، اگر اس کو سنجیدگی سے پڑھنا ہو تو یہ گھر رہے، ہاسٹل میں رہتی اس لیے ہے کہ آزادی ہو، اور کیا؟ بڑی دیر تک طیبہ اور فرزانہ کانوں کو ہاتھ لگاتی رہیں۔ دراصل ساری بات ڈگری کی ہوتی ہے۔ برقعے والیاں بے نقاب لمبی چوٹی والی کو آزاد خیال سمجھتی ہیں، لمبی چوٹی والی کٹے بالوں والی کو بے حیا جانتی ہے۔ بال کٹی کا خیال ہوتا ہے کہ اس کے تو صرف بال ہی کٹے ہیں، اصل حرافہ تو وہ ہے جو دن کے وقت مسکارا بھی لگاتی ہے اور آئی شیڈو بھی۔ آئی شیڈو والی کو یقین ہوتا ہے کہ وہ بیچاری تو اللہ میاں کی گائے ہے، اصل میں تو وہ اچھال چھکا ہے جو دوپٹہ نہیں اوڑھتی، سی تھرو کپڑے پہنتی ہے اور سب کے سامنے سگریٹ پینے سے نہیں چوکتی۔ سگریٹ نوش بی بی کے سامنے وہ فسادن ہوتی ہے جو نامحرموں کے ساتھ بیٹھ کر بلو فلم دیکھتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح مردوں میں بھی نیکی کی تعلیم موجود ہوتی ہے اور اس کی کئی ڈگریاں مقرر ہوتی ہیں۔ جو شخص صرف نظر باز ہے اور اچٹتی نظر سے لڑکیوں کو آنکتا ہے، وہ ان مردوں کو بدمعاش سمجھتا ہے جو لڑکیوں کی محفل میں راجہ اندر بن کر بیٹھتے ہیں اور لطیفوں اور کہانیوں سے فضا کو غزال الغزلات کی طرح رومانٹک کر دیتے ہیں۔ عورتوں سے باتیں کرنے کے رسیہ ان مردوں کو غنڈہ سمجھتے ہیں جو اندھیرے سویرے کوڑ کے پیچھے سیڑھیوں کے سائے میں غسل خانے کے سنک کے پاس چوری چھپے کسی لڑکی کو بازوؤں میں لے لیتے ہیں۔ چوری چھپے بلے اڑانے والے ان حضرات کو عادی مجرم سمجھتے ہیں جو کھلے بندوں عورتوں کو کاروں میں بٹھاتے اور ہوٹل کے کمرے بک کراتے ہیں۔ کھلے عاشق ان پر آوازیں کستے ہیں جو زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور زناکار ان پر نکتہ چینی کر کے بے قیاس راحت محسوس کرتے ہیں جو زنا بالجبر کرتے ہیں اور قانون کی گرفت میں ملزم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنے آپ کو بری و ذمہ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، اور ان میں تمام لوگ سوسائٹی سے اپنے لیے اپروول کا ایک جائز طریقہ تلاش کرتے ہیں۔ ورنہ بات ساری ڈگری کی ہے۔ کسی کو ہلکا بخار ہوتا ہے، کسی کو تیز۔ کسی معاشرے میں شرافت کا درجہ نارمل متعین کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ آخر جمال نے سوال کیا۔ ہوا کیا نہیں؟ تم کسی فرسٹ ایئر کے لڑکے سے پوچھ لو، سٹاف روم میں جا کر کسی کیمسٹری کے پروفیسر، حساب اردو کے پروفیسر سے پوچھ لو۔ سمی بیگم کو عشق ہو گیا آفتاب سے، کوثر بولی۔ ٹھنڈ سے کسی نے میرے سر پر لوہے کی ہتھوڑی ماری۔ پہلی بار مجھے خیال آیا کہ شاید سمی مجھ سے محبت نہ کر سکے۔ سب سے پہلے مجھے سمی کے اظہار اشتہا نے متاثر کیا۔ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی تھی یا کھانا چاہتی تھی۔ ہر عہد میں، ہر معاشرے میں مختلف عمر کی عورتیں اپنی اشتہا کی نمائش کرتی رہی ہیں۔ جس عہد میں پردہ، عصمت، حیا پر زور دیا جاتا ہے، اس عہد میں عورت کی بھوک در پردہ ہو جاتی ہے۔ وہ نہ صرف عام محفلوں میں چیڑی چوگا کھانے لگتی ہے بلکہ اشتہا کے اظہار سے بھی انہیں نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک بھوک سے ہمیشہ دوسری بھوک کا سراغ چلتا ہے۔ پچھلی صدی میں بھوک کی نمائش جنسی آمادگی کے مترادف تھی۔ میلے ٹھیلوں پر یاروں سے لڈو جلیبیاں لے کر کھانے والی بنتو مردوں میں تو مقبول تھی، لیکن اپنی ہم جنسوں میں وہ بڑی بدنام تھی اور سسرال جا کر بسنا اس کے لیے مشکل تھا۔ لیکن اس دور کی ماڈرن لڑکی نے کھانے کے آداب ہوٹلوں سے سیکھے ہیں، ڈائننگ ٹیبل کی میز سے اخذ کیے ہیں، ہوائی جہازوں کے سفر میں جہاں اپنے اپنے ٹرے لگے لگائے آتے ہیں اور جہاں آپ کی ٹرے میں دوسروں کی شراکت ممکن نہیں، ان ہوٹلوں ہوائی سفروں میں لڑکیوں کا نہ صرف چمچ کانٹا علیحدہ کر دیا ہے بلکہ ان کی بھوک کو فردن فردن بڑی اہمیت دیتی ہے۔ اب بیف برگر چبانے والی، دوہرے اسٹراس سے کوک پینے والی، زبان کے چٹخارے سے کون چاٹنے والی لڑکی ندیدی نہیں دل آویز ہے۔ اتنے سارے ٹیلی ویژن کے اشتہاروں میں ماڈلز کو چائے پیتے، چوئنگم چباتے، بسکٹ کھاتے دیکھنے کے بعد کھاتی پیتی لڑکی مرد کا آئیڈیل بن گئی ہے۔ ویسے بھی مرد کا عورت کی بھوک سے ڈھکا چھپا لیکن بڑا پرانا رشتہ ہے۔ جب کبھی کوئی مرد کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اس عورت کی بھوک مٹانے کا چسکا پڑ جاتا ہے، پھر وہ اس کی جذباتی بھوک مٹانے کے لیے اس کا سہارا بنتا ہے۔ ذہنی خلا جو بھوک ہی کی شکل ہے، ختم کرنے کو اس سے باتیں کرتا ہے، اس کی جذباتی بھوک کے لیے تفریح کا سامان مہیا کرتا ہے، جسمانی بھوک بچوں کا باعث بنتی ہے، اور پھر یہی چھوٹی چھوٹی اشتہائیں ختم کرنے میں اس کی زندگی صرف ہو جاتی ہے۔
پرانے زمانے میں بھی شوہر اپنی ماؤں سے چھپ کر اپنی نوبہتہ بیویوں کی ذہنی، جسمانی، جذباتی بھوک مٹانے اوپر والی منزل میں جاتے تو ان کے ہاتھ میں کلاکند کے دونے اور مولسری کے ہار ہوتے۔ آج بھی جب ملاقات ہوتی ہے تو کوک پلانے، کون کھلانے اور بیف برگر اڑانے کے لیے کسی ریستوران میں لے جانا پڑتا ہے۔ کھانے والی کبھی بل ادا نہیں کرتی، بلکہ کھلانے والا اسے اپنی نیک نصیبی سمجھتا ہے۔ ماڈرن لڑکی یہ بھید سمجھ گئی ہے کہ بھوک کا دکھلاوا مرد تک یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ اگر وہ کھانے پینے میں سرگرم ہے تو جنسی بھوک میں مرد سے کم نہ ہوگی۔ وہ ایک سمبل سے اپنے تمام کوائب سمجھا دیتی ہے۔ اپنی بھوک کو نمایاں کرتے ہی آج کی لڑکی مرد کی بھوک میں برابر کی شریک ہونے کا وعدہ کرتی ہے۔ طیبہ، کوثر اور فرزانہ سے سمی خوبصورت تو نہ تھی، لیکن وہ لباس میں، نشست و برخاست، گفتگو، کھانے پینے میں سب سے آگے تھی۔ جب کبھی وہ کلاس میں داخل ہوتی اس کے منہ میں چوئنگم ہوتی۔ جو ہی پروفیسر کلاس سے جاتا وہ اپنے کینوس کے تھیلے میں سے سیب نکالتی اور اسے آستین پر صاف کر کے کھانے لگتی۔ سیب کھانے کا بھی اس کا عجیب طریقہ تھا۔ وہ سیب میں تیکھے دانت اتارتی اور کڑک کی آواز کے ساتھ منہ پرے کر لیتی۔ ایک ہی ہفتے کے اندر اس کا سیب ساری کلاس میں گھومنے لگا تھا۔ ایک بائٹ لے لو، ایک دن اس نے مجھ سے کہا۔ میں ایک ایسے گھر سے سوشیولوجی کی کلاس میں گیا تھا جہاں جھوٹے برتنوں میں کھانا گناہ ہوتا ہے۔ اس طرف سے کھا لو، میں نے یہاں سے نہیں کھایا۔ اس نے سیب کی صاف ستھری طرف پیش کر دی۔ میں نے سیب اس سے لیا اور عین وہاں دانت کاٹ دیے جہاں سے اس نے کڑاک سیب کاٹا تھا۔ بھوک کے معاملے میں وہ بہت بودی تھی۔ وہ گھنٹے گھنٹے کے بعد بھوکی ہو جاتی، یا یوں سمجھیے یہ اس کا لاڈ تھا۔ بہت جلد ہماری کلاس ایک خاندان کا روپ اختیار کر گئی، اس لیے سمی کی باتیں کسی کو عجیب نہ لگتی تھیں۔ بھئی میرے پاس 75 پیسے ہیں لیکن مجھے کوک پینے ہے کوئی اللہ کا بندہ؟ اللہ کا بندہ آفتاب ہمیشہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ہوتا۔ اچھا بھائی، اور کون کون کوک پینے جائے گا؟ آدھے پورے سبھی تیار ہو جاتے، پھر سب اپنی اپنی نقدی اس کی ڈیسک پر دھرتے جاتے۔ وہ حساب لگاتی، جب رقم پوری ہو جاتی تو ہم سب کوک پینے چلے جاتے۔ کینٹین پر بھی عجب تماشا رہتا، کوئی 7 اپ منگواتا، کوئی فانٹا منگواتا، کوئی کوک۔ اب سمی کبھی کسی سے مانگ کر گھونٹ پیتی، کبھی اپنی بوتل پیش کر کے کہتی، پی لو طیبہ، تم نے تو فانٹا منگوایا ہے، 7 اپ کا بھی ایک سپ لے لو بھائی۔ جب طیبہ ہچکچاتی تو وہ اپنے کینوس کے تھیلے میں سے ٹیشو پیپر نکال کر بوتل کا منہ صاف کرتی اور کہتی، خدا قسم اب تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شروع میں سمی ایسی سپورٹی لڑکی نظر آئی کہ کلاس والوں کو شبہ تک نہ ہوا کہ وہ آفتاب کی ہپ پاکٹ میں ہے۔ ان دنوں میں ہر روز اس میں کوئی نئی بات، کوئی نئی ادا دریافت کرنے کی سٹیج میں تھا۔ میری یہ سٹیج تہیر کی تھی، جو کچھ مجھے نظر آتا میں اسے پوری طور پر ہضم بھی نہ کر پاتا کہ دوسرے دن اس میں کچھ اور نیا، کچھ اور دلچسپ اور حیران کن نظر آ جاتا۔ سب سے بڑی تبدیلی جو آفتاب سے ملنے کے بعد اس میں آئی، اردو کی سوجھ بوجھ تھی۔ اب وہ ایسی اردو بولنے لگی تھی کہ بڑے بڑے اردو باز اس کا منہ دیکھتے رہ جاتے۔ سوشیولوجی کی کلاس میں وہ سب سے باتونی لڑکی تھی۔ پروفیسروں کی نظریات سے ٹکر لینا اور چھوٹے سے لطیفے پر دیر تک ہنستے رہنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ دراصل اس میں وہ خوش اعتمادی کا خمیر تھا جس سے اس کی شخصیت کی تمام دل آویزی میں پھول لگے تھے۔ بھوک کی نمائش کے بعد سمی کی ہنسی میں بڑی جنسی کشش تھی۔ وہ عموماً گردن پیچھے کر کے غرغرے کرنے کے انداز میں منہ کھول کر پاٹ دار آواز میں ہنستی۔ ایسے میں اس کے کندھے، بازو، پیٹ، چھاتیاں سب ہلکورے لینے لگتے۔ اس کا کہکا عام طور پر مصنوعی ہوتا، لیکن اس قدر بناوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ لپسٹک، بریزیئر اور سینٹوں کے اشتہاروں کی طرح کوئی چیز آپ کو یقین دلاتی ہے کہ کہکا محض اشتہار ہے۔ اصل سمی اس اشتہار سے بھی اچھی ہوگی۔ اس روز پتہ نہیں آفتاب نے کیا کہا کہ ساری کلاس ہنسنے لگی۔ سمی کا کہکا سب سے بلند بانگ تھا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بدقسمتی سے اس روز وہ میرے بہت قریب بیٹھی تھی۔ حالانکہ اس کا بازو آفتاب کی کاپی پر تھا، لیکن اس قربت نے مجھ پر ایسے اثر کیا کہ یکدم ہنستے ہنستے میں اسے دیکھنے لگا اور پھر ہنس نہ سکا۔ کچھ لمحے بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ طے ہوتا ہے کہ کون شخص کس کا سیارہ بنایا جائے گا۔ جس طرح کسی خاص درجہ حرارت پر پہنچ کر ٹھوس مایع میں اور مایع گیس میں بدل جاتا ہے، اسی طرح کوئی خاص گھڑی بڑی نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ اس وقت ایک کلب کی سوئیاں کسی دوسرے کلب کی تابع کر دی جاتی ہیں، پھر جو وقت پہلے کا رہتا ہے وہی وقت دوسرے کلب کی گھڑی بتاتا ہے۔ جو موسم، جو رت، جو دن پہلے کلب میں طلوع ہوتا ہے وہی دوسرے آئینے میں منعکس ہو جاتا ہے۔ دوسرے کلب کی اپنی زندگی ساکت ہو جاتی ہے۔
اس کے بعد اس میں صرف باز گشت کی آواز آتی ہے۔ جس وقت میں سمی شاہ کے عشق میں مبتلا ہوا، مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ آفتاب کی محبت میں اس قدر دور نکل چکی ہے۔ دراصل سمی جیسی لڑکیوں پر محبت کرنے کا کبھی شک بھی گزر نہیں سکتا۔ وہ لجاتی شرماتی تو ہے نہیں کہ آدمی اندازے لگا سکے۔ ہم پانچوں طالب علموں کے ساتھ اس کی خوب بحثا بحثی رہتی تھی۔ فرزانہ اور طیبہ متوسط گھرانے کی لڑکیاں تھیں، اس لیے ان میں جرأت کی کمی بھی تھی اور سچائی کی بھی۔ کوثر درمیان میں تھی، کبھی ماڈرن ہو کر مذاق کر لیتی، کبھی دقیانوسی بن کر کسی کی بات پر منہ بنا لیتی۔ صرف سمی جلتا کوئلہ تھی، بھڑکتا سرخ۔ بھلا اس پر میں کیسے شبہ کرتا کہ اندر ہی اندر وہ جل بجھا ہے۔ حسن اتفاق دیکھی کہ آفتاب اور میں روم میٹ تھے۔ ہاسٹل کے ہم کمرہ دوست بھی ہوتے ہیں اور حریف بھی۔ ان کا سب سامان سانجھا بھی ہوتا ہے اور اس شراکت کے باعث ان میں جھگڑے بھی رہتے ہیں۔ ہم کمرہ کی سیفٹی سے بلیڈ چرانا، اس کے صاف تولیے سے گندا پسینہ پہنچنا، پیسے ادھار لے کر نہ لوٹانا، اس کی حاضری میں سے کھانا، بغیر اجازت کے ٹائی لے کر استعمال کرنا اور ڈرائی کلین کرائے بغیر لوٹانا، اپنے سلیپر خشک اور روم میٹ کے سلیپر غسل کے بعد گیلے کرنا، تیل لگانے کے بعد ہم کمرہ کے صاف تکیے کو دوہرا کر کے گردن تلے فٹ کرنا، نئی جرابیں مانگنا، گندے رومال بخوشی آفر کرنا، مجموعی طور پر لڑکیوں کو زیر بحث لانا اور اصل لڑکی کے ذکر کو گول کر جانا، یہ سب باتیں ایک ہی کیوبیکل میں رہنے والوں میں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن آفتاب اور میں پورا 5th ایئر اور 6th ایئر کے 6 ماہ ساتھ رہے۔ ہمارے پلنگ، ٹرنک اور میز تو ساتھ ساتھ تھے، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر اجنبی ہی رہے۔ نہ صرف ہماری عادتیں مختلف تھیں بلکہ ہم مختلف ماحول کے پیداوار بھی تھے۔ اگر میں گھاس ہوں تو آفتاب پھول تھا، گورا چٹا کشمیری، جس کی شربتی آنکھیں، براؤن بال اور بڑی چوڑی چکلی کاٹھی تھی۔ اس میں قد سے لے کر رنگ تک، باتوں سے لے کر خاموشی تک، عادتوں سے لے کر جبلی سرشت تک، وہ سب کچھ تھا جس سے لڑکیاں پیار کرتی ہیں۔ وہ شکلاً اتنا معصوم اور بھولا تھا کہ اسے دیکھ کر ہر لڑکی میں ایک ماں بیدار ہو جاتی۔ لڑکیوں کے سامنے اس بلا کا خاموش رہتا کہ سب کا جی محبوبہ کی طرح اسے گدگدانے کو چاہتا۔ ذرا سی طبیعت کے خلاف بات ہو جاتی تو اس کی شکل مجروح ہو جاتی، شربتی آنکھیں نمناک نظر آتیں۔ اب باتوں کے پھاہے لے کر سب لڑکیاں نرس بننے پر آمادہ ہو جاتیں۔ آفتاب قالین فروشوں کا، امیروں کا ایسا لاڈلا بیٹا تھا جس کی گھٹی میں پریم رچنا تھی۔ وہ اس قدر سیر چشم، سیر دل آدمی تھا کہ نہ اسے دولت کی بھوک تھی، نہ محبت کی، نہ وہ شہرت کی تلاش میں تھا، نہ ترقی کی۔ وہ ان تمام نعمتوں میں ہر وقت رہتا تھا۔ مچھلی جیسے جل میں رہتی ہے، اس کے لیے یہ سب کچھ سورج کی طرح ضروری اور سورج کی ہی طرح غیر اہم تھا۔ اس نے کبھی کسی کلاس میں کسی پروفیسر سے بحث نہیں کی، بس نما نما مسکراتا رہتا۔ ہم سب میں جب سیاسی بحثیں ہوتیں اور ہم نوائے وقت، امروز، مساوات، جنگ، مشرق سے ہو کر نیوز ویک اور ٹائم تک پہنچتے، تب بھی وہ خاموش رہتا۔ وہ کسی کو مروب کرنے کے لیے یا خود کسی سے مروب ہونے کے لیے خواہ مخواہ کوئی پنگا نہیں لیتا تھا۔ جب کبھی وہ بات کرتا تو اس کی بات میں وزن ہوتا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ وہ نہ کبھی لڑکیوں کو لفٹ دیتا، نہ متاثر کرنے کی کوشش کرتا۔ صرف اس سے عادتاً اور سرشتاً ایسی حرکتیں ہوتی رہتی تھیں جن سے لڑکیاں پیار کرتی ہیں۔ اگر ماڈرن لڑکیاں بھوک کی نمائش کر کے اندر کی بھوک کا ثبوت دیتی تھیں تو آفتاب کے پاس ہمیشہ اتنے پیسے رہتے تھے جس سے وہ ظاہری بھوک کو شانت کر دیتا، اور کچھ اس لاپرواہی سے کہ لڑکی سمجھ جاتی ایسے ہی بغیر مشکور کیے، بغیر شرمندہ کیے، خاموشی اور رضا سے وہ اس کی دوسری اشتہا مٹانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ لڑکیوں کے ٹاپک پر وہ گھنٹوں باتیں کر سکتا تھا، لیکن صرف امجد کے ساتھ۔ روم میٹ ہونے کے باوجود اس نے کبھی کسی لڑکی کو میرے ساتھ موضوع سخن نہیں بنایا۔ مجھے یاد ہے شروع ایم اے کے دن تھے۔ میرا خیال تھا کہ آفتاب اپنے تجاہل عارفانہ سے مجھے ٹٹول رہا ہے۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا، آج طیبہ تمہارے متعلق پوچھ رہی تھی۔ کون سی طیبہ؟ وہی جس کی ناک پر تل ہے؟ اچھا وہ، شاید اسے تم میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے، لیکن بڑی بے وقوفی ہے، اس نے جرابیں اتارتی ہوئے کہا۔ تھوڑے وقفے کے لیے جو ملے ان میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ یہ کوئی اختیاری بات تھوڑی ہے، میں نے کہا۔ ہاں، اختیاری بات تو نہیں ہے۔ اس کا رویہ جارحانہ تھا، نہ مدافعانہ، بس وہ بات کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ پوچھتی تھی کہ کیا آفتاب کے ابا جی کی دکان ہے مال پر قالینوں کی؟ بتا دینا تھا ابا جی کی دکان ہے، آفتاب کی نہیں، اس نے ابرو سکوڑ کر کہا۔ اب وہ پیٹھ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بات کو بڑھانا چاہتا تھا لیکن اس کی خاموشی نے میرا منہ بند کر دیا۔
5th ایئر میں مجھے شبہ تھا کہ وہ نرگیت کا شکار ہے، لیکن بعد میں مجھ پر کھلا کہ غالباً آفتاب کو اپنے آپ سے پیار نہیں تھا، بس اسے زندہ رہنے کی عادت تھی، پرندوں کی طرح، اور وہ سمجھتا تھا کہ کسی کے پاس کوئی خاص معقول وجہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیوں زندہ نہ رہے۔ اگر کسی کے پاس ایسی وجہ ہوتی اور وہ آفتاب کو بتا دیتا تو یقیناً آفتاب اپنی زندگی ختم بھی کر دیتا۔ شروع میں جب سمی اس کے ساتھ نتھی ہوئی اور وہ دونوں اکٹھے رہنے لگے تو مجھے آفتاب سے شدید نفرت ہو گئی، بلکہ میری یہی کوشش رہتی تھی کہ جو ہی وہ کمرے میں آئے میں باہر نکل جاؤں، لیکن اتنا پاس رہنے کے باوجود یہ اس کی سادگی تھی جس نے اسے یہ اندازہ ہی نہ لگانے دیا کہ میرے جذبات کیا ہیں۔ آفتاب کو میں نے کسی دن خود آگاہی میں مبتلا نہیں دیکھا۔ اگر اسے اپنی ذات کی سمجھ ہوتی تو شاید وہ مجھ تک پہنچ سکتا۔ عام طور پر ہماری کلاس کے لڑکے لڑکیاں اسے خود آگاہی کے احساس سے کئی حرکتیں کرتے تھے، لیکن اس کا الٹا سیدھا ایک تھا۔ اس لیے وہ کھاتے وقت، باتیں کرتے ہوئے، چلتے وقت، بیٹھتے سمے، سوتے ہوئے کبھی اپنی ذات کی کھڑکی میں گرفتار نظر نہیں آیا۔ اس روز جب امجد کی زبانی بھید کھلا کہ سمی اور آفتاب کا قصہ دور نکل چکا ہے تو کوثر کی بات پر مہر لگ گئی۔ میں پروفیسر سہیل سے مل کر آ رہا تھا، سٹاف روم سے باہر ہی مجھے امجد مل گیا۔ کلاس میں صرف امجد سے آفتاب کی بے تکلفی تھی۔ یار یہ لڑکیاں بہت میسنی ہیں، عشق بھی فل سائز کرتی ہیں اور پڑھائی بھی فل ٹاس کرتی ہیں، تم غافل نہ رہنا، ماریں گی یہ ساری بدبختیں، پڑھتے تم رہو گے اور فرسٹ یہ آئیں گی باجماعت۔ میں نے تکلفاً پوچھا، عشق کون کون کر رہے؟ سب کر رہی ہیں، ایک ایک، لیکن سب کا عشق گھٹنے درجے کا ہے سوائے سمی کے۔ سمی بھی؟ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں بھی چوری پرائز بانڈ خرید چکا تھا۔ اس وقت میرے کان یہ سننے کو بے قرار تھے کہ میرا انعام نکل آیا ہے۔ ہم دونوں اوول کے سامنے ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ میں نے بات کو مذاق میں اڑانا چاہا۔ اچھا تو پھر کون کون عشق کر رہے؟ طیبہ اور فرزانہ تو قابل اعتماد لڑکیاں نہیں ہیں، یہ 2 قدم آگے آتی ہیں تو 4 قدم پیچھے جاتی ہیں۔ کیوں؟ ان کا قصور نہیں، ان کی فیملی بیک گراؤنڈ ایسی ہے۔ مڈل کلاس کی لڑکی کو بدنامی کا بڑا ڈر ہوتا ہے، یہ عشق نہیں کرتی، شوہر تلاش کرتی ہیں۔ اور کوثر اس وقت میرے ساتھ فٹ جا رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے جب سارے نوٹس فوٹو اسٹیٹ کرا کے میں اسے دے دوں گا تو پھر وہ جمال کی طرف مائل ہو جائے گی۔ بکو مت، امجد نے سگریٹ سلگا کر کہا۔ احمق آدمی، جمال کے ابا وائس چانسلر ہیں، کوثر بیچاری کریئر بنانا چاہتی ہے، وہ اس فیکٹ کو بھلا سکتی ہے کبھی، وہ کسی مرد کے انگوٹھے تلے زندگی بسر نہیں کرنا چاہتی۔ میرے لبوں پر سمی کا نام آنا چاہتا تھا، لیکن امجد ادھر ادھر کی باتوں کے چٹخارے لے رہا تھا۔ میں سمی کا نام کیسے لیتا؟ ویسے یار یہ کوثر چوہی جیسی میرے اپنے دل کو بڑی لگی تھی پہل۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ فائدہ ان کم بختوں کے پیچھے مرنے کا، دفعہ ہو جائیں گی تو خط کا جواب بھی نہیں دیں گی، بچوں کو گود میں بٹھا کر کرتوس مکھن کھلایا کریں گی اور ہماری باتیں اپنے شوہر کو سنا کر ہنسایا کریں گی۔ میں نے پھر سمی کے متعلق پوچھنا چاہا لیکن چپ رہا۔ اینجلا کا فگر اچھا ہے اگر وہ کب ڈال کر نہ چلے، ہے نا؟ امجد نے کہا۔ شرماتی ہے، میں نے جواب دیا۔ لمبے قد کی لڑکیوں کو بیماری ہوتی ہے کب کی۔ شرماتی نہیں، ذرا عام نارمل لڑکی سے بھاری ہے، اس کا کمپلیکس ہے اسے۔ کب کی وجہ یہی ہے، مانو نہ مانو۔ میں نے ذہن میں اینجلا کے کمپلیکس کو لانے کی کوشش کی، لیکن مجھ پر سمی کے عشق کا ایسا خوف طاری تھا کہ مجھے اینجلا کا کچھ بھی یاد نہ آ سکا۔ کبھی تم نے دیکھا نہیں جب وہ کلاس میں آتی ہے تو ہمیشہ اپنی کتابیں سینے کے آگے رکھ لیتی ہے؟ کم وقت کی ایک ہی اچھی چیز ہے اور اسی کا اسے کمپلیکس ہے۔ آج اسپارٹ سینوں والی لڑکیاں فیشن میں گدھے جن کے کندھے کی ہڈی، کالر کی ہڈی اور 2-4 پسلیاں نظر آتی رہیں، جیسے میں چپ ہو گیا۔ میں سمی کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ مدکوک لڑکیاں، انڈر نرشڈ، امجد نے سوال کیا۔ ہاں تو اور کیا، کھیتوں میں کام کرنے والی صحت مند لڑکیاں اچھی لگتی ہیں؟ توبہ کرو، وہ تو پینڈو لگتی ہیں، پینڈو۔ ہمیں تو اطالوی تصویروں کی لڑکیاں پسند ہیں، ڈیوینچی اور رافیل کی لڑکیاں۔ وہ عورتیں تھیں، عورتوں کا زمانہ گزر گیا ہے۔ سمی جیسی لڑکیاں؟ امجد نے بلاخر اس کا نام لیا۔ بالکل ویسی جس کی ہنسلی کی ہڈی نظر آئے، ہاتھوں کی نسیں ابھری ہوں، گالوں کی ہڈی اوپر کو اٹھی ہوئی دکھائی دے۔ لعنت بھیجو، میں تو ان کو اشتہاروں میں برداشت نہیں کر سکتا، زندگی میں کیا پسند کروں گا؟ اس لیے کہ تم تو پینڈو ہو، تمہاری بیک گراؤنڈ دیہاتی ہے۔ آفتاب بھاٹی کی بوٹی ہے، پتہ نہیں اسے یہ مریل سمی کیوں پسند ہے۔ امجد نے لمبا کش لگایا اور بولا، اور آفتاب کون سا آکسفورڈ کا پڑا ہوا ہے؟ بھاٹی کی بوٹی کو سمی پسند ہے۔ یکدم آسمان سے بجلی گری اور میرا پرائز بانڈ پر غلط نمبر پرنٹ ہو گیا۔ آفتاب کو؟ اچھا بننے کی کوشش مت کرو، تم اس کے روم میٹ ہو، تم کو پتہ ہوگا۔
وہ مجھ سے ذرا بھی فری نہیں ہے۔ بابا ان کا عشق تو آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے اپنے حسد کو چھپاتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی؟ کیسے؟ یار آفتاب تو سمی کو اپنی ماں سے بھی ملانے لے گیا تھا، لیکن غالباً کشمیری بڈھی نے پسند نہیں کیا سمی کو۔ میں بھی اس کی جگہ ہوتا تو ناپسند کرتا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کراٹے کا ایک ہاتھ اس کے جبڑوں پر ماروں، لیکن اس وقت امجد مجھ سے بے حد دوستی کا اظہار کر رہا تھا۔ تم اس قدر غائب مت رہا کرو قیوم، کچھ کلاس والوں کی حالات پتہ ہونے چاہیے۔ 1 روپیہ ہے؟ میں نے جیب میں ہاتھ مارا۔ یار منی بس والے ذرا لحاظ نہیں کرتے، ساری بڑی بسیں 10 پیسے لے کر سوار کر لیتی ہیں، لیکن یہ روپیہ لیتے ہیں پورا ماڈل ٹاؤن کا۔ اس پاکستان کا کیا بنے گا؟ وہ روپیہ لے کر چلا گیا، لیکن میں نہ پاکستان کے بارے میں سوچ سکا نہ بسوں کے متعلق۔ ان دنوں مجھ پر سمی کے عشق کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ جب عشق اظہار سے نا واقف ہو تو اس میں اندر ہی اندر بہت زیادہ تبخیر پیدا ہو جاتی ہے۔ سمی کی ہر بات کو غلط سمجھنا آسان تھا۔ وہ ہر لڑکے کو دلچسپی اور تجسس سے دیکھنے کی عادی تھی۔ جنس مخالف سے ایک خاص حد تک دوستی کو وہ اپنا پیدائشی حق سمجھتی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو گھر آئی محبت کو سوغات کی طرح سمجھ کر تھینک یو کر کے رکھ لیتی ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے رویے سے معطوب عشق اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ دونوں طرف برابر آگ لگی ہوئی ہے، لیکن وہ صرف نائس ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، لیکن میری فیملی بیک گراؤنڈ کچھ ایسی تھی کہ نہ تو میں از خود کبھی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کی جرات کر سکا، نہ ہی باتوں میں اپنی قلبی کیفیت بیان کر سکا۔ میں اپنی جماعت کا فلاسفر تھا۔ وہ بڑی بڑی دیر تک میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی، لیکن یہ تمام گفتگو علمی نظریات پر بالکل غیر ذاتی ہوتی۔ اس لیے میرا معمول تھا کہ میں کالج جانے سے پہلے ایک خط تحریر کرتا۔ اس میں اپنی تمام محبت کو کھلم کھلا ظاہر کرنے کی کوشش ہوتی۔ کالج سے واپسی پر یہ خط پھاڑ دیتا اور اپنی ڈائری میں احتیاط سے وہ تمام باتیں رقم کرتا جو اس کے اور میرے درمیان ہوتی رہتی تھیں۔ میں سمی کے رویے سے کسی تشکیک کا شکار نہیں تھا۔ میں تو الٹا اس نشاط کے سہارے زندہ تھا کہ جو کچھ مجھے کہنا ہے، سمی کا خاموش رویہ اس پر ساد ہے۔ امجد کے جانے کے بعد مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ پچھلے تمام وقفے کو کس کھاتے میں ڈالوں۔ کرسمس کی چھٹیوں میں صرف چند دن تھے۔ میں ان چھٹیوں سے ویسے ہی خوف زدہ تھا کہ اس خوف میں یوں اضافہ ہوا۔ امجد کے جانے کے بعد سمی آ گئی۔ ہم دونوں دیر تک کیفیٹیریا میں بیٹھے رہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، میں بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے چلے گئے اور کوئی بھی اندر کی بات نہ کر سکا۔ امجد کی باتیں سن کر اب مجھے سمجھ آ گئی کہ دراصل وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ جب ہم اٹھنے والے تھے تو وہ بولی، میں پڑھائی چھوڑ دینا چاہتی ہوں قیوم۔ ہیں یہ کیا عقل ہے؟ بس مجھے دلچسپی نہیں رہی۔ فائنل میں وقت کون سا رہ گیا؟ وہ آج ملک شیک کے ساتھ آلو کی چپس نہیں کھا رہی تھی، حالانکہ یہ دونوں چیزیں وہ ہمیشہ اکٹھی اندر ڈالتی تھی۔ میں سوشیولوجی کے قابل نہیں ہوں، نہ سوشیولوجی میرے قابل ہے۔ یہ ایک جھوٹا سبجیکٹ ہے۔ اچھا منہ بند کرو۔ میں سوچتی ہوں اگر میں پنڈی چلی جاؤں تو وہاں جا کر کیا کروں گی؟ صاف ستھرا شہر ہے، وہاں کوئی جاب مل جائے گا۔ میں اب ہاسٹل لائف سے بور ہو گئی ہوں۔ ہر ماڈرن لڑکی بہت جلدی بور ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا، لیکن وہ سنجیدہ تر ہوتی گئی۔ قیوم، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جب کوئی آدمی ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو اینالائز کرتے کرتے فلاسفر بن جاتا ہے۔ میں بھی اپنے پرائے کا فرق بھول گئی ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے اگر میں ہاسٹل چھوڑ کر اپنے گھر جا کر کال بیل بجاؤں تو گھر والے مجھے ایسے ملیں گے جیسے اپنے ہوں۔ کبھی لگتا ہے اگر میں اپنے گھر کے برآمدے میں جا کر کسی کو آواز دوں گی تو کوئی باہر نہیں نکلے گا، سب میری شکل دیکھ کر لوٹ جائیں گے، مجھے پہچان نہیں سکیں گے۔ کیا میں جنسی طور پر فرسٹریٹڈ ہوں قیوم؟ کون کہتا ہے؟ میں نے محبت سے سوال کیا۔ کوثر کہہ رہی تھی میں بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہوں۔ میں نے اسے پیار سے دیکھ کر کہا، جب تمہارا گھر یہاں ہے لاہور میں تو تم ہاسٹل میں کیوں رہتی ہو سمی؟ اس نے ملک شیک کی نلکی 2 حصوں میں توڑ کر میز پر پھینکی، پھر لمبی آہ بھری اور بولی، وہ گھر میرے خرچ کا بوجھ تو اٹھا سکتا ہے، میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کیا مطلب؟ اوہو، زیادہ سوال مت کیا کرو، بڑے پینڈو لگتے ہو۔ میں کسی تجسس کے زیر اثر تو نہیں پوچھتا سمی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں جانتی ہوں تمہارا دل بڑا ہمدرد ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے تم میری زندگی میں بڑا اہم رول ادا کرو گے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے فیلنگز ہیں اس قسم کی۔ تم مجھے بچاؤ گے کبھی نہ کبھی کسی آفت سے۔ یہ لمحہ اظہار محبت کا تھا، لیکن وہ اس جملے کے باوجود بہت تھکی ہوئی اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں خاموش رہا۔ کل رات میں نے خواب دیکھا کہ ہم دونوں ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں۔ اچانک ہوائی جہاز کریش ہو گیا، کچھ باقی نہیں بچا، نہ جہاز کا نہ ہم دونوں کا۔
اچھا خواب ہے، اگر کچھ بچ جاتا تو برا خواب ہوتا۔ وہ چپ ہو گئی، پھر اس نے اپنے کینوس کے تھیلے میں ہاتھ مارا۔ قیوم، مجھے ایک پیکٹ لے دو چوئنگم کا۔ خوش قسمتی سے میرے پاس پیسے تھے، میں نے اسے چوئنگم خرید دی۔ اس روز وہ بہت قریب ہو کر دور دور تھی، جیسے پتنگ کی ڈوری ہاتھ میں ہو اور تکل دور دور ڈول رہی ہو۔ تم سوشیالوجی کے اسٹوڈنٹ ہو قیوم، کبھی تم نے سوچا کہ پاکستان کی اصل بدنصیبی کیا ہے؟ ایسے وقت میں یہ سوال بہت عجیب تھا، لیکن وہ اس طرح باتیں کرنے کی عادی تھی۔ یکدم بہت جذباتی ہو کر وہ بات موڑنے کی غرض سے بہت ہی معروضی بن جاتی۔ دراصل پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی وہ جنریشن ہے جنہوں نے پاکستان بنایا ایک آئیڈیل کی خاطر، اور اب وہ خود نظریہ پاکستان تلاش کر رہے ہیں بیچارے، تاکہ ہم کو سمجھا سکیں کہ پاکستان کیوں بنا ہے۔ بیچارے لوگ، ہمارے پاس تو پاکستان ہے، ہم نظریہ پاکستان کو کیا کریں گے؟ اب ہم دونوں خالص طالب علموں کی طرح دیر تک پاکستان، نظریہ پاکستان، موجودہ پود اور پچھلی نسل پر باتیں کرنے لگے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ بے جان تھی، اس نے اپنی ٹانگیں سامنے میز پر رکھی ہوئی تھیں اور گلابی چشمے کو کینوس کے بیگ پر لاپرواہی سے ڈال چھوڑا تھا۔ اب وہ گردن آگے کیے دونوں ہاتھ کے اشاروں سے باتیں کر رہی تھی اور ایسی تار کی طرح زندہ تھی جس میں سے کرنٹ گزر رہا ہو۔ یار قیوم، پاکستان صرف 2 نسل کی کارگزاری ہی تو ہے۔ یہ پچھلے 25 سال جس میں ہمارے ماں باپ بوڑھے ہوئے اور ہم جوان، یہ وقفہ یہ کڑاہے میں گزرا ہے۔ سب نے اس میں اتنا کچھ ڈالا ہے، ہماری جنریشن نے، ہمارے ماں باپ نے، اور آج تک نہ کچھ میٹھا پکا ہے نہ نمکین، ہے نا؟ میرا سوال وہی ہے سمی، تم گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ تم سوشیالوجی کے طالب علم ہو کر میری بات میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ لعنت! لے رہا ہوں۔ غور کرو، سوچو ذرا، تجزیہ کرو ساری سچویشن کا۔ پاکستان کا جو امیر طبقہ ہے وہ 47 میں جوان تھا اور غریب گھرانوں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے ادھر آ کر یعنی ادھر پاکستان میں مائیگریٹ کرنے کے بعد سوسائٹی کے ہر خلا کو پر کیا۔ چونکہ ہندو سے مقابلہ نہ تھا، اس لیے یہ طبقہ، یہ ایمبیشس طبقہ بہت آگے نکل گیا۔ اس نے قیوم، ذرا غور سے سوچو، اس طبقے نے افسر شاہی کی وہ روایتیں اپنائیں جو انگریز کی تھیں۔ اس نے وہ تجارت پیشہ پیدا کیا جو آج بزنس میگنیٹس ہیں۔ اس نے ان بینکروں کو جنم دیا جنہوں نے سارے ملک کو نوٹس ادا کر دیا۔ اس طبقے سے وہ پروفیسر اٹھے جنہیں تعلیم سے زیادہ گریڈوں کی فکر تھی۔ وہ ڈاکٹر سامنے آئے جو بیرونی ممالک میں اس لیے عمریں گزارتے ہیں کہ وہاں پیسہ زیادہ ہے۔ اس طبقے ہی سے وہ دانشور پیدا ہوئے جن کی اپنی کوئی کنوکشن نہیں۔ ان کی سوچ چاہے سرخ چین سے آئے یا سرمایہ دارانہ نظام سے، ان کو اپنی نہیں ہوتی۔ گریڈ میں مبتلا یہ لوگ ہمیں ایک ہی میراث دے سکتے ہیں: کنفلکٹ، اندر کا تضاد، حالات کا تضاد، شخصیتوں کا تضاد۔ تم کیوں چاہتے ہو کہ میں واپس اس گھر میں چلی جاؤں جہاں سے اور کچھ نہیں مل سکتا سوائے تضاد کے؟ وہ آخر تمہارے ماں باپ ہیں۔ جانے دو قیوم، تم کو ایسے ماں باپ سے پالا نہیں پڑا، تم کو نہیں پتہ ایمبیشس لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ پھر بھی کیا؟ تم دینیات تو نہیں پڑھتے رہے کہ مجھے اخلاقی قدریں سکھانا چاہ رہے ہو؟ ایک دوست کی حیثیت سے۔ یہ لوگ، یہ پاکستان بنانے والے میرے ماں باپ جب ادھر آئے پاک سرزمین پر، تو یہاں آ کر ان لوگوں نے جفاکش محنتی بیویاں بیاہیں، نیا ملک بسانے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے۔ یہ عورتیں مردوں کو مجازی خدا سمجھتی تھیں۔ انہوں نے مردوں کا ساتھ دیا، غریبی دور ہوتی گئی۔ جیسے روشنی قریب آتی جائے تو سایہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ لیکن ایمبیشس آدمی کو یہ مار ہوتی ہے قیوم، وہ کسی جگہ جا کر حد مقرر نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کے بینک بیلنس بیرونی ممالک میں ہیں، لیکن یہ مرض الحرص میں مبتلا لوگ کمائے جاتے ہیں۔ ان کی بیویاں گھروں میں ہیں پر یہ عشق کیے جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں، I have gone through all۔ سن 47 والی بیویاں بوڑھی ہو گئی ہیں، شوہروں کو کسی مقام پر پہنچانے کے بعد اب وہ ناکارہ ہیں۔ پرانے صوفے کی طرح ان کا ہر سپرنگ ڈھیلا ہے، اور مجھ جیسی لومڑیاں پھرتی ہیں شہر میں، اور ان کے لیے ہر انگور کا گچھا میٹھا ہے۔ واہ، کیا ڈرامٹک بات ہے نا؟ آج تمہیں کیا ہو گیا سمی؟ کوثر ٹھیک کہتی ہے، میں فرسٹریٹڈ ہوں۔ دراصل میرے ماں باپ، میں کیسے تمہیں سمجھاؤں قیوم؟ میرا باپ پاکستان بنانے والی پود کی طرح بوڑھا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی بوڑھی مردمیت کے سامنے دولت، کار، بنگلے، بینک بیلنس کی اسکرین لگا کر اپنے آپ کو بہت پوٹنٹ کر لیا ہے۔ اس کا وقت لومڑیوں کے لیے ہے۔ بیٹی بڑا بوجھ لگتی ہے اسے۔ تمہیں اپنے باپ کے متعلق ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ اور میری ماں کے ہاتھ پلے کچھ نہیں، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی۔ مجھے کیا بچائے گی؟ تم نے شہر کی لومڑیاں دیکھی ہیں جنہیں ہر بیوٹی شاپ فوراً ایڈ پہنچاتی ہے؟
ان کے پاس نقلی پلکیں ہیں، کئی ہیئر پیس ہیں، میک اپ کے علاوہ آزادی ہے، ان سے میری ماں کیا لڑے گی؟ تمہاری ماں نے اجازت کیسے دی ہاسٹل میں رہنے کی؟ اوہ چھوڑو جی، میری ممی کسی بات کی اجازت نہیں دیتی، وہ کسی بات سے اگری نہیں کرتی اور سب کچھ مان جاتی ہیں۔ وہ شراب نہیں پیتی لیکن کاکٹیل پارٹیوں میں شریک ہوتی ہیں۔ وہ میرے باپ کے مشاغل سمجھتی ہیں لیکن اعتراض اس لیے نہیں کر سکتی کہ وہ ڈیڈی کو مجازی خدا سمجھتی ہیں۔ وہ بیوٹی پارلر سے حسن کاری کرواتی ہیں لیکن دل سے ان کا عقیدہ ہے کہ کوئی بوڑھی عورت عمر سے لڑ نہیں سکتی۔ بھائی صاحب، ہم تو ایسے گھر میں رہتے آئے ہیں جہاں ایک ماں کو بوڑھا ہونے کی اجازت بھی نہیں ملتی۔ مجھے جوان ہونے کی اجازت کب ملے گی؟ تم کو کیا پتہ ایسا گھر کیا ہوتا ہے؟ میری ماں بوڑھے ڈھانچے کے ساتھ نوجوان لومڑیوں کے برابر بھاگ رہی ہے۔ اوہ یہ سب کچھ، یہ میرے ماں باپ، ان کی زندگی اتنی مضحکہ خیز ہے، اتنی بچکانہ ہے کہ میں اس میں نہیں جا سکتی واپس، کبھی نہیں۔ بتاؤ، جب ماں ہی بیٹی سے ڈرتی ہو تو اجازت کون دے گا؟ میں کس سے اجازت لے کر ہاسٹل آتی؟ بتاؤ نا۔ کبھی ماں ڈری ہے بیٹی سے؟ حد کرتی ہو تم۔ ڈرتی ہے ہر وہ ماں جو 47 میں جوان تھی، آج اپنی بیٹی سے ڈرتی ہے۔ اب گھروں میں بیٹیاں حکومت کرتی ہیں۔ ڈیڈی کی کار، ڈیڈی کی توجہ، ڈیڈی کی چیک بک، سب کچھ بیٹی کے لیے ہے، بیٹی کی سہیلی کے لیے ہے، سہیلی کی سہیلی کے لیے۔ میں اپنی ماں سے پیار کرتی ہوں قیوم، تم کو کیا پتا میں اس کو ملک کا صدر بنا کر خود پرائم منسٹر بننا نہیں چاہتی۔ بڑی دیر وہ خاموش رہی۔ گھروں میں کچھ جھوٹا سچا دبدبا ہونا چاہیے، جھوٹا سچا پیار، ورنہ ہاسٹل بہتر ہے۔ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا۔ آج میں نے تمہیں بہت بور کیا ہے نا؟ ذرا بھی نہیں، میں تو صرف یہ سوچ رہا تھا کہ تم کتنی صاف اردو بولنے لگی ہو۔ ہاں وہ بھی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جا رہی ہو سمی؟ ہاں، میں سوچتی ہوں سوشیالوجی ایم اے کا بھی کچھ فائدہ نہ ہوگا، یہ بھی بڑا ہاکس ہے، میری ممی ڈیڈی کی طرح۔ کچھ دیر وہ کھڑی رہی اور پھر بولی، دیکھو آفتاب ملے تو میرا سلام کہنا۔ جس وقت سمی رخصت ہوئی میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ کالج سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ جس وقت اس نے سلام بھجوایا تب بھی مجھے شبہ نہ گزرا کہ کوئی عجیب بات ہونے والی ہے۔ حتیٰ کہ جس وقت میں نے آفتاب کو سمی کا سندیسہ دیا اس وقت بھی مجھے خیال نہ آیا کہ یہ سمی کا کالج میں آخری دن تھا اور میرے ساتھ آخری دوپہر تھی۔ سمی تمہیں سلام بھجوا رہی تھی؟ اچھا، لا تعلقی سے آفتاب نے کہا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو لمحہ بھر کے لیے دیکھا اور پھر چپ ہو گئے۔ شاید آفتاب کو بھی معلوم نہ تھا کہ سمی ہاسٹل چھوڑ کر پنڈی جا چکی ہے۔ کچھ دن سمی کا چرچا رہا، ہم جماعت اس کا ذکر کرتے رہے، لیٹ فیس والوں کے ساتھ بورڈ پر اس کا نام نظر آتا رہا۔ پھر اچانک آفتاب کی منگنی ہو گئی۔ کلاس کو ایک نیا موضوع ہاتھ آ گیا۔ یہ منگنی اس لیے انوکھا ٹاپک تھا کیونکہ اب تک سمی آفتاب کا سکینڈل عام ہو چکا تھا۔ لڑکیاں آفتاب کی غیر موجودگی میں اس عشق کی بڑی تفصیلات وہم پہنچاتی تھیں، لیکن آفتاب کے سامنے سب سمی کا نام لینے سے گریز کرتے تھے۔ فائنل امتحان سے ٹھیک 1 ماہ پہلے آفتاب نے بھی ہاسٹل چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن وہ اپنی شادی کے کارڈ بانٹنے آیا اور مستقل غائب ہو گیا۔ امتحانوں کی وجہ سے بہت دن تک ہم اسے بھی یاد نہ کر سکے۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور سمی اور آفتاب کا تو اچھی خاصی بانڈنگ ہو گئی تھی اور پھر ان کا بھی بریک اپ ہو جاتا ہے۔ اور اچھا یہ جو کہانی سنا رہا ہے اس کا نام قیوم ہے، اس کو سمی پسند ہے۔ اچھا ایک بات میں یہ سوچ رہی تھی ناول کے بارے میں جب میں پڑھ رہی تھی کہ یہ ایک لڑکے کی سائیڈ آف ویو دکھائی گئی ہے نا، اس کا پرسپیکٹیو ہے سارا۔ تو یہ لکھی ہے ایک فیمیل رائٹر نے، بانو قدسیہ نے۔ تو ایسا پتہ نہیں چلتا کہ ایک فیمیل نے میل سائیڈ کو اتنا اچھے سے لکھا ہے اور ویسے ہی بتایا ہے جیسے کہ ایک مرد کی سائیکی ہوتی ہے۔ تو وہ مجھے چیز بہت زیادہ مزہ کر رہی تھی کہ ہاں نا، کہ وہ لڑکیوں کے فگر کی جو باتیں کر رہے تھے، وہ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، وہ ایسی ہوتی ہیں، تو وہ مجھے تھوڑا سا عجیب بھی لگ رہا تھا۔ اور پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ ایک فیمیل رائٹر نے لکھا ہے تو تھوڑا اور شاکنگ لگتا ہے نا۔ خیر آپ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ سمی اور قیوم مل جائیں گے؟ کیا یہ کپل آخر تک جائے گا؟ کیونکہ اب تو سمی غائب ہو گئی ہے۔ خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔